وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شہزادے، مجھے تمہارا خط ملا اور پڑھا، اور میں اپنے آنسوں بھی نہ روک سکا۔ اے میرے شہزادے، خدا تمہیں سلامت رکھے اور غیب سے تمہاری حفاظت کا سامان فرمائے، تمہیں تمہارے عہد کا سلطان بنائے۔ میرے شہزادے، مسلمان بد زن نہیں ہوتا۔ تمہارے درد کو ہر مسلمان، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، آج بھی محسوس کرتا ہے، سوائے منافق کے۔ تمہیں کچھ تاریخ سے آگاہ کرتا ہوں۔ میرے شہزادے، یہ جنگ آج مسلط نہیں ہوئی، یہ جنگ تو 14 صدیوں سے جاری ہے۔ میرے شہزادے، یہ جنگ بزدلوں کی نہیں بلکہ بہادروں کے حصے میں آتی ہے۔ میں نے بھی لڑی ہے اور میرے بزرگوں نے بھی لڑی ہے، اور میری آنے والی نسلیں یعنی تم بھی لڑ رہے ہو۔ تم ہمت نہیں ہارنا، کیونکہ ہمارے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو، نہ سستی کرو نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اے میرے شہزادے، منافقوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے عہد رسالت میں بھی اللہ کے نبی سے دغا کیا تھا، یہ تمہارے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ اے میرے شہزادے، یہ جان لو، دنیا میں حق ہے یا باطل ہے۔ اب اگر کوئی حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ حق کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ اے میرے شہزادے، مسلمان کے نصیب میں شکست نہیں، یا تو وہ شہید ہے یا غازی ہے۔ اہل دنیا کے نزدیک فتح و شکست کے پیمانے جدا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم ہی فاتح ہو۔ امام علی مقام کی مثال تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ خاندان کے سربراہ سے لے کر کم سن علی اصغر تک سب رسول اللہ کے دین پر فدا ہو گئے اور تا قیامت امر ہو گئے، اور تخت کا دعوے دار بدبخت تا صبح قیامت ذلت و رسوائی سمیٹتا رہے گا، اور آخرت میں ظالموں کو سخت عذاب ہوگا۔ میرے شہزادے، یہ جملہ یاد رکھنا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جس دن عدل کے ترازو لگیں گے، اس دن تم سرخرو ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ مگر یہ 57 اسلامی ممالک کے سربراہان، سپہ سالار اور ان کے سہولت کار اور ان بزدل اور غیرت سے عاری حکمرانوں کو سپورٹ کرنے والی عوام کا الانعام مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اور پوچھنے والا ان سے پوچھے گا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ بیت المقدس کے شہزادے، سوچنا تو انہیں چاہیے کہ قیامت کے دن وہ اس بات کا کیا جواب دیں گے۔ وہ دن ان کے لیے حسرت و یاس کا دن ہوگا۔ میرے شہزادے، دیکھو ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں لڑو۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو اے میرے شہزادے، تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ یہ جہاد ہمارا اعزاز ہے، اور اعزاز پیشانیوں پر چمکتا ہے، ہر کسی کے نصیب میں یہ اعزاز نہیں۔ اس دن جب لوگوں کے ندامت سے سر جھکے ہوں گے اور مجرموں پر فرد جرم عائد ہو چکی ہوگی، تمہارے چہرے انشاءاللہ منور ہوں گے۔ میرے شہزادے، یہ جنگ تمہیں خود لڑنی ہے۔ چند باتیں جو تمہارے توسط سے ساری امت کے مسلمان بچوں کو بتانی ہے، وہ غور سے سنو۔ علماء اسلام سے وابستہ ہو جاؤ، علماء حق کی کتب پڑھو، خوب علم حاصل کرو۔ یہ بچپن کے وہ دن ہیں جس میں تمہاری تربیت ہونی ہے، تمہارے ماں باپ اور اساتذہ کی اہم ذمہ داری ہے۔ میرے شہزادے، تمہیں بتاؤں، مجھے سلطان میرے ماں باپ نے نہیں بنایا تھا، میں فاتح بیت المقدس یوں ہی نہیں بن گیا تھا۔ میں نے دشمن کو شکست اس لیے نہیں دی تھی کہ میرے پاس جنگجوؤں کا لشکر تھا یا تیز دھار تلواریں تھیں، بلکہ میری شخصیت کی تعمیر میں علماء اسلام نے اپنا کردار ادا کیا۔ انہوں نے معاشرے کے ہر فرد کی اصلاح کی کوشش جاری رکھی۔ پھر میرے ساتھ ساتھ جو کاروان تیار ہوا، اس کا ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ تھا۔ ان ہیروں کو علماء اسلام نے بڑی محنت سے تراشا تھا۔ میری خوش نصیبی کہ مجھے وہ علماء مشائخ میسر آئے جو مریدین کی تعداد پہ نہیں، ان کی تربیت کرنے پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ لشکر اسلام کی تربیت علماء نے کی، اور پھر دنیا کی آنکھیں ان چمکتے ہیروں کو دیکھ کر خیرہ ہو گئی۔ افسوس اور صد افسوس، آج امت میں ایسے درد مند علماء بہت کم رہ گئے۔ آج بدقسمتی سے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من آ گئے۔ بہروپیوں کی کثرت نے سخت نقصان پہنچایا۔ مال و دولت اور دنیا کی ہوس نے ان کی عقل کے نور کو بجھا دیا۔ میرے شہزادے، میری دعا ہے اللہ کریم ایسے علماء کی کثرت فرمائے جنہوں نے نور الدین زنگی جیسے ہیرو کو تراشا۔ میرے شہزادے، آخری بات صبح ضرور ہوگی انشاءاللہ۔